ابھی تعلیم الدین میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں جو سلوک کے بارے کے اندر جو باب ہے وہ چل رہا ہے. کچھ فصلیں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں غالباً 4 5. اب اگلی فصل ہے تراش پیر میں، پیر کی تراش. جب معلوم ہو گیا کہ کمال باطنی کا حاصل کرنا ضروری ہے، جب معلوم ہو گیا کہ کمال باطنی کا حاصل کرنا ضروری ہے اور عادت اللہ یوں ہی جاری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ بغیر توسل پیر کے یہ راہ قطع نہیں ہوتی. جیسے دنیا کے اندر بغیر استاد کے انسان کوئی کمال حاصل نہیں کر سکتا، اس طرح اگر انسان اپنے باطن کی اصلاح کرنا چاہے، کمالات حاصل کرنا چاہے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ کسی طبیب باطنی سے رجوع کیا جائے اور اس کے مشورے کے مطابق عمل کیا جائے. بے توسل پیر کی یہ راہ قطع نہیں ہوتی، اس لیے پیر کا تلاش کرنا ضروری ٹھہرا. طریق اس کا یوں ہے کہ اکثر درویشوں سے جن پر احتمال کمال کا ہو، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں درویش اللہ والے ہیں، ان سے ملتا رہے. کسی کی عیب جوئی یا انکار میں مبادرت نہ کرے. وہ کام دیکھے تو کسی کا عیب نہ نکالے، اس میں مختلف باتیں نہ کرے، اور مگر جلدی سے بیعت بھی نہ کرے. اگر کسی دل مل بھی گیا تو بیعت بھی جلدی نہ کرے. اول یہ دیکھے کہ شریعت پر مستقیم ہے یا نہیں. جس شخص کا دل آپ کا مل گیا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ شریعت پر پوری طرح عمل کرتا بھی ہے کہ نہیں. اگر مستقیم نہیں، اگر وہ شریعت پر عامل نہیں ہے، اس سے علیحدہ ہو جاؤ. خارق وغیرہ اس سے صادر ہوتے ہیں، ویسے کتنی کشف و کرامات کا صدور اس سے ہوتا ہو، کتنا کشف ہوتا ہو، کتنی کرامتیں اس سے ظاہر ہوتی ہوں، اس کو بالکل چھوڑ دو، اس لیے کہ وہ شریعت کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکامات سے عامل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو حکم ولا تطع منهم آثما او کفورا. تم گناہ گار ہو یا جو کفر کی باتیں کرتا ہو اس کے اطاعت مت کرو. قرآن شریف کی آیت ہے. وقال لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. اور اگر شرع پر مستقیم ہے، اگر فرض کیجئے کہ جس سے آپ کا دل ملا ہے کہ آپ سے اس کے پاس جانا آنا چاہیے، تو پھر دیکھنا چاہیے کہ وہ خود اس کا نیک اور ولی ہونا ثابت ہو گیا، مگر اس شخص کو تو ضرورت تربیت اور تکمیل کی ہے. ٹھیک ہے، وہ وقت مان گئے کہ ہاں وہ شخص واقعی کامل ہے، بڑا نیک آدمی، متقی پرہیزگار ہے، لیکن اصل چیز تو یہ نا کہ ہمیں تو اپنی اصلاح چاہیے، اصلاح درکار ہے. ہم تو ایک روحانی مریض ہیں، ہمیں تو ان امراض کا علاج کرنا ہے، تو اس کے لیے کسی طبیب کا ہونا ضروری ہے. صرف نیکی ہونے کافی نہیں، لیکن جو شخص سے اگر اس کا دل ملے، جس سے اس کی مناسبت ہو جائے، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اصلاح کرتے ہیں کہ نہیں کر رہے، طبیب ہے کہ نہیں. ابھی جیسے ابھی بیعت نہ کرے، بلکہ یہ بھی دیکھے کہ اس صحبت سے قلب میں کچھ اثر، یعنی ساری باتیں ہو گئی. اب یہ دیکھیں، اپنے دل کے سوچیں کہ قلب میں اس کا کچھ اللہ تعالیٰ کی محبت یا دنیا کی اور معاصی سے نفرت پیدا ہوتی ہے یا نہیں. کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ اولیاء اللہ کی یہی علامت ہے، ودا رو ذکر اللہ، یعنی جب ان کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ یاد آئے. یہ تو حدیث کا ایک حصہ لکھا، 3 حصے ہیں. لیکن اکثر عوام کو تھوڑی صحبت میں اس کا محسوس ہونا دشوار ہے، یعنی کہ تھوڑی سے کچھ عرصے جانے میں، مہینہ 2 مہینہ جانے میں اس کا احساس نہیں ہوتا، پتہ نہیں لگتا اس بات کا کہ واقعی اس کے دل کے پاس، ان کے پاس بیٹھنے سے میرا دل دنیا سے ہٹتا ہے کہ نہیں، گناہوں سے، معاصی سے نفرت ہوتی ہے کہ نہیں، دین کی طرف میرا، اللہ کی طرف میرا میلان ہوتا ہے کہ نہیں. اس لیے کہ ان کو پہچاننے کے لیے بھی ایک خاص صلاحیت کی ضرورت ہے. تو پھر کو جو نوارد ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ اس کے لیے پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر وہ کیا کرے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے مریدوں سے جس کو آخر راست گو دیکھے، اس سے شیخ کی تاثیر کا حال معلوم کرے. جس کو دیکھے کہ یہ آدمی سچا ہے، صحیح بات بتائے گا، اس سے پوچھے کہ شیخ کی تاثیر کیسی ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِذَا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی کہ تمہیں نہیں معلوم تو کسی سے پوچھ لو. اور حدیث میں ہے کہ انما شفاء العی السؤال، کہ اگر کوئی معتبر آدمی شہادت دے، اس کا اعتبار کرے. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کوشش جاننا چاہتا ہے، کسی کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے، تو اس کی شفا اسی میں ہے کہ وہ پوچھ لے، معلوم کر لے.
یعنی جو قرآن شریف کے آئے تھے یہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ اگر کوئی معتبر آدمی شہادت دے اس کا اعتبار کرے، اور جو بہت سے آدمی ویسی شہادت دیں تو زیادہ اطمینان کا باعث ہے، مگر وہ گواہی دینے والے قرائن سے سچے والے ہوں، مریدان امی برادر نہ ہو، اس کے مصداق نہ ہو۔ یعنی جو مرید ہوتے ہیں ان کو تو یہی معلوم ہوتا ہے ہمارا شیخ جو ہے وہ سب سے کامل ہے، سب سے بڑا ہے، اس کا رتبہ سب سے بڑا ہے۔ وہ چونکہ معتقد ہوتے ہیں وہ تو تعریف کریں گے ہی، لیکن یہ کہ ایسے آدمی سے پوچھیے جو کہ صحیح بات آپ کو بتا سکے، اس اطمینان کے بعد پھر اس سے بیعت ہو جائے، اور اس کے ارشاد کے موافق عمل درآمد کرے۔ اصل چیز تو یہ ہے، یعنی ساری اب تک جو بتائی اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایسا آدمی ڈھونڈنے کے اندر جلدی جلدی نہ کرے۔ انسان جن لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہاں یہ کوئی اللہ والا ہے اور یہ نیک آدمی ہے اور اس کے بعد جانے سے مجھے فائدہ ہوگا، تو اس لیے دو چار آدمیوں کو جاتا رہے اور دیکھتا رہے، اور جب معلوم ہو جائے کہ کون ہے تو اس کے بعد پھر بھی فوراً بیعت نہ ہو، پھر فوراً اس سے بھی اصلاح کا تعلق قائم نہ کرے۔ اور اس کے اندر چیز یہ بھی بتا دی کہ اگر کوئی شخص ایسا آپ کو ملتا ہے کہ جو لوگ بڑی اس کی تعریفیں کرتے ہیں لیکن اس کی جو حالت ہے، اس کا جو اعمال ہے وہ شریر کے مطابق نہیں، تو اس سے الگ ہو جائے، بے شک وہ کتنے سو کشو و کرامت ہوتی ہے، اس سے بالکل الگ، اس سے مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ایسے شخص کو مت جاؤ۔ تو جب ایسا شخص مل جائے جو کہ واقعی راست وہ ہو، صحیح آدمی ہو، اس کے بعد پھر چند دن گزارے، اور گزارنے کے بعد پھر جب معلوم ہو کہ میرا دل گناہوں سے ہٹتا جا رہا ہے اور میری توجہ اللہ تک تو بڑھتی جا رہی ہے، آخرت کا فکر میرے اندر پیدا ہو رہا ہے، تو پھر اس سے معاملہ آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن یہاں حضرت یہ بھی فرمایا کہ چونکہ یہ شخص نوارد ہے، اس کا اتنی صلاحیت اتنی قابلیت نہیں ہے کہ جو سب چیزیں محسوس کر سکے، تو اس کا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے جو مریدین ہیں ان کی حالت دیکھے کہ ان کی حالت کیسی ہے۔ اگر ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں اور نیکی کی طرف ان کو رغبت ہے اور آخرت کا دھیان ان کو رہتا ہے، تو پھر ان کی طرف مائل ہو، اور کس سے اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر کس سے پوچھ لیں۔ ایسا آدمی ہو جو کوئی صحیح بات بتائے، سچی بات بتائے، کسی قسم کی کوئی آمیزش یا کوئی لگی لفٹی بات نہ کرے، صاف صاف بتا دے کہ ہاں ان کے بعد جانے سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے۔ زیادہ لوگ کہہ دیں تو زیادہ تسلی کی بات ہو جاتی ہے۔ جب ایسی بات ہو جائے پھر دل کا میلان بھی ہو اور یہ ساری باتیں بھی معلوم ہو جائے، تو پھر اسے اصلاح کا تعلق قائم کریں، اور بیعت کے اوپر زور نہیں دینا چاہیے۔ بیعت تو ایک فروئی چیز ہے، بیعت ایک فروئی چیز ہے، اصل چیز ہے اپنی اصلاح، اصل چیز ہے اپنی اصلاح کرنا۔ اصلاح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا اور فرائض واجبات اور حقوق کی ادائیگی، اس کا اہتمام کرنا، اور اسی کے بارے میں رہنمائی شیخ سے حاصل کی جاتی ہے۔ ہاں جب ایک دفعہ یا شیخ خود کہہ دے یا دل کے اندر ایسی بات آ جائے یا شیخ اس کو محسوس کر لے کہ ہاں اب یہ راستے پر چل پڑا ہے، تو پھر بیعت ہونے میں بھی حرج نہیں۔ یہ اول ویلے میں جو بیعت ہوتی ہے بزرگوں کا معمول ہے، یہ اپنا اپنا معمول ہوتا ہے۔ بندہ عالم کو کچھ یہ کسی اندازے سے کچھ معلوم ہو جاتا ہے جو ہر شخص کو بیعت کر لیتے ہیں، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا حضرت کے سلسلے میں اس مشرق کے اندر بیعت کے اندر جلدی کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے لیے اچھی طرح سے دیکھ لیں، اس کے بعد بیعت، اس لیے کہ بیعت ہونے کے بعد پھر چھوڑ دینا وہ زیادہ برا ہے، وہ زیادہ برا ہے۔ جیسے کہ دیکھیے جو جب تک کہ بچی کی رخصتی نہیں ہوتی تو اس وقت تک علیحدگی جو ہے وہ اتنی بری بات نہیں ہے، لیکن جب ایک دفعہ رخصتی ہو جائے پھر علیحدگی ہونا وہ زیادہ زیادہ بری بات ہے۔ تو اس لیے بیعت ہونے کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا، ہم نے آپ کو بیچ دیا اپنے آپ کو۔ جب کوئی چیز بک جاتی ہے تو اس کو اپنے پر کوئی اختیار نہیں رہتا، پھر جو خریدنے والے جیسے چاہے اس کو استعمال کرے۔ دیکھیے ہماری بدی مثالیں ہمارے سامنے، روزانہ اپنے گھروں میں ہم کیسے کام کرتے ہیں۔ تو جو سی بک جاتی ہے، بے شک جانور جو خرید کے دیں قربانی کے لیے تو اپنی مرضی کے مطابق اسے آتے ہیں کراتے ہیں کہ قربانی کرتے ہیں، مطلب کہ کامل طور پر وہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے۔ اس طرح کہ جب بیعت کر ہو گئے، اس کا مطلب ہے ہم پوری طرح سے اس شیخ کے ہاتھ میں ہم بک گئے۔ اب جیسے وہ کہے ویسے کرنا چاہیے، کریں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے تو پھر اللہ معاف کرے پھر اس کا وبال بھی پڑتا ہے۔